اور مسلمانوں کے زوال کا بہت اسباب ہے. ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، نفرت ہے بس. بچہ بڑا نہیں ہوتا اور نفرت اس کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے. تمہاری دادی ایسی تھی، تمہاری پھوپھو نے یہ کام کیا، تمہارے چچا ایسے کرتے ہیں. اور اگر باپ کے ہتھے چڑھ جائے تو باپ کہتا ہے تمہارے ننیال نے کیا دیا ہے مجھے، یہ کون سا رشتہ ہے، یہ ابے نے کر دیا تھا رشتہ، میں تو بالکل اس قبیلے میں رشتہ کرتا ہی نہیں. تو خود بخود اس کو ماموں سے نفرت ہو جاتی ہے، خالہ سے نفرت ہو جاتی ہے. اور یہ نفرتیں پھر اس کو سب سے، پتہ نہیں آپ سمجھتے ہوں گے یا نہیں، اس گوشت کو سب سے برا تڑکا جو لگتا ہے نا، تڑکا سمجھتے ہو ہیں، جانتے ہیں؟ تڑکا یا تڑکا دونوں طرح سے بولتے ہیں اردو میں. سب سے برا تڑکا اسے لگتا ہے مذہب کا، کہ وہی بریلوی ایسے، وہی دیوبندی ایسے، وہی فلانا ایسے. سب سے برا تڑکا وہ تو پھر کہیں ماں باپ کی نفرتیں دھلی جاتی ہیں، چلو کوئی رشتہ کر لیا کوئی، اور یہ بربادی ہوتی ہے 20 سال بعد. بہت بڑا ہمارا سماجی فیکٹر ہے کہ گھر میں ماں بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے چچا کی بیٹی بہت پڑھ گئی ہے، بہت اچھی ہے، میرا جی چاہتا ہے میری بہو بن جائے، لیکن یہ جو لڑائی تھی نا، اب میں کیسے رشتہ مانگنے جاؤں. یہ تباہی پھرتی ہے سماج اور معاشرے کی. ماموں کہتا ہے کہ یار وہ بہن کا بیٹا تو دیکھو ڈاکٹر بن گیا، وہ تو اب امریکہ پڑھ رہا ہے فلاں جگہ، اس کا رشتہ مانگ ہی لیتے. اپنی بہن ہے لیکن کیا کریں یار، وہ جو جائیداد نہیں دی تھی نا اس وقت، وہ شرم آتی ہے. یہ ہوتا ہے نا، یہ امت کو لے بیٹھی زوال کی بہت بڑی چیزوں میں سے ہے. اور پھر اگر مذہب اسے نفرت سکھا دے تو پھر تو اللہ ہی خیر. پھر تو وہ قبر میں حوریں بھی نظر آئیں تو ان سے پوچھتا ہے مسلک کیا ہے تمہارا، مطلب وہ نشہ اترتا ہی نہیں نا، پھر ہمیشہ کے لیے مر جائے گا، نفرتیں نہیں نکل. ہمارے یہاں کئی مرتبہ دارالفتاح میں لوگ آتے ہیں نا، مفتی صاحب یہ کافر ہے. میں نے کہا اچھا بھی اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر کافر ہے، کفر ہے. میں تو کافر بھی نہیں کہتا، تو یہ عقیدہ کفر ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے عقیدے کے رکھنے والا بھی کافر ہو، دونوں میں بڑا فرق ہے. نہیں جی لکھو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، نہیں جی لکھو اس سے ملنا حرام ہے. تو مذہب کو استعمال کرنا کہ نفرتیں پھیلیں، یہ ساری افغانستان کی جنگ جو ہے نا، زبردست اس کی مثال. اسی امتیں زوال میں چلی جاتی ہیں نفرت کی بنا. نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. کیا کماتے ہو، سناؤ آج کل کدھر سے کھانا پینا چل رہا ہے. یہ کوئی سوال کسی شریف آدمی سے پوچھنے کا ہے؟ بھی تم انکم ٹیکس آفیسر ہو، تمہیں حق کیا پہنچتا ہے کہ دوسرے سے پوچھو تم کماتے کیا. پہلے میں بھی ایسے ہی تنگ آتا تھا، اب نہیں آتا. ندوہ کہاں سے چلتا ہے، یہ کدھر سے آئے ادھر سے. لیکن مول صاحب کھانا کھاؤ، اس کو چھوڑو، کتاب پڑھو. کبھی بھی نجی زندگی میں بھی کبھی کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے. غور بھی نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اتھارٹیز نہ کہیں. مثلا حکومت ہے، ٹیکس آفیسر ہے، مثلا ایسے شعبے میں چلا گیا ہے جہاں پہ جا کے اسے تحقیق کرنی ہے، FBI ہے وغیرہ وغیرہ، جو گورنمنٹ وہ حق رکھتا ہے. عام آدمی دوسرے سے پوچھے کہ سورس آف تمہیں مسئلہ کیا ہے، رشتہ لینا ہے،
بیٹی کی شادی کرنی ہے، آخر مسئلہ تمہیں کیا ہے کہ تم یہیں سے بھی لاتا ہو؟ یہ نفرتیں بڑھاتی ہیں چیزیں۔ ہیں ہونا ہی چاہیے، کوئی سوسائٹی رہتی ہی نہیں اس کے بغیر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے نا، وہ چیز اور ہے۔ اس میں کون سا امر بالمعروف ہے کہ تم کھاتے کہاں سے ہو؟ کیوں بتاؤ؟ کیوں بتاؤ؟ وہ جہاں سے بھی کھاتا ہے اس میں کیا امر بالمعروف ہے؟ وہ حرام سے کھاتا ہوگا، میکسیمم یہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ حرام کھانے سے روکنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا فرد کی؟ یا جن سے حرام کھا رہا ہے، جن پہ ظلم کر کے پیسہ لے رہا ہے، وہ ظلم کے خلاف اٹھے نا۔ وہ نہیں اٹھتے، انہیں اپنے پیسے کی فکر نہیں، اور مجھے فکر ہے۔ کیوں؟ وہ مثلا ہیروئن بیچتا ہے، چرس کا کاروبار کرتا ہے، گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ پابندی لگائے۔ میرا تو اتنا فرض ہے کہ میں اس کے کاروبار میں نہ جاؤں، بہت میں نے متقی اور پرہیزگار ہو گیا، اس کی دعوت قبول نہ کروں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ میں جا کے اسے کہوں کہ ہیروئن اور چرس کا جو کاروبار ہے نا، یہ میں تمہیں مار دوں گا؟ گورنمنٹ کو شکایت کرے کہ اس شہر میں، اس گلی میں، اس محلے میں، اور جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو خود جنہوں نے پوچھنا ہوتا ہے ان کا حصہ مقرر ہوتا ہے۔ امر بالمعروف تو یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کہیں کہ پارکنگ غلط ہے، جی نہ کریں۔ امر بالمعروف تو یہ ہے کہ ایک آدمی غلط ڈرائیو کر رہا ہے، دوسرا روک کے اسے کہتا ہے کہ نہ کریں جی ایسے ڈرائیونگ، ساری پبلک ڈسٹرب ہے۔ اب وہ اکیلا حق پہ ہے نا، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم تو دروازہ کھولتے ہیں، جا کے کھڑا ہوئے، تمہیں یہ سچ کہہ رہا ہے یار، ہٹاؤ گاڑی، مت پار کرو، آپ کی عزت ہے جی۔ میں نے کہا چھوڑو، رکھو اپنے پاس عزت، میں تمہارے احترام کا محتاج نہیں، اسی طرح پارکنگ ٹھیک کرو تاکہ ٹریفک چلے۔ یہ امر بالمعروف۔ دودھ میں کیوں پانی ملاتے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ ہم پورے پیسے دیتے ہیں؟ یہ امر بالمعروف۔ اس لیے کبھی بھی نفرتوں کے کام نہیں کرنی۔ محبتیں بڑی چیز ہے، الفت بڑی چیز ہے۔